جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم، جزو دال الف، جزو الف، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ حاصلات تعلیم: اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں کہ وہ نمبر 1 5 مختصر صحیح احادیث سمجھ سکیں، نمبر 2 اپنی زندگی میں ان احادیث میں بیان کی جانے والی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ شکر گزاری: حدیث نمبر 1، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ ریپیٹ کر رہا ہوں اسی حدیث کریمہ کے الفاظ، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی نہیں ادا کرتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1955۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پیارا ہے جو اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ سے ان نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دوسرے کا مددگار بنایا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کے کام آئے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس سے وہ انسان بھی خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے۔ دوسروں کا شکریہ ادا کرنے سے باہمی محبت بھی بڑھے گی۔ چغل خوری: حدیث نمبر 2، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قطات۔ حدیث پاک کے الفاظ دوسری بار پڑھ رہا ہوں، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6056۔ چغل خوری کا مطلب یہ ہے کہ جھگڑا اور لڑائی کرانے کی غرض سے کسی شخص کے راز کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرنا۔ ایسے شخص کی نیت بری ہوتی ہے اور ارادہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے چغل خور کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہمارے سامنے کوئی کسی کی چغلی کھائے تو ایسے شخص کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اس کی بات کو آگے ہرگز بیان نہ کریں تاکہ ہم اس گناہ سے کیا کریں، بچ سکیں۔ رحم دلی: حدیث نمبر 3، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ دوسری بار الفاظ پڑھ رہا ہوں، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7376۔ اسلام رحمت اور محبت اور امن کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کی صفات میں سے ایک اہم صفت رحم کرنا ہے۔ رحم کرنے کی یہ صفت اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اگر کوئی شخص ضرورت کے وقت لوگوں پر
رحم نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص پر رحم نہیں فرماتے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے تو ہمیں دنیا میں مخلوق خدا کے ساتھ رحم اور شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اچھے اخلاق، گڈ مینرز۔ حدیث پاک 4، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا۔ حدیث پاک کے الفاظ دوسری بار دہرا رہا ہوں، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا۔ ترجمہ، تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو تم میں اخلاق میں زیادہ اچھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3759۔ اچھا اخلاق ایک مومن کی نشانی ہے۔ اگر انسان کی طبیعت نرم اور عادت اچھی ہوگی تو کہا جائے گا کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، کیونکہ کسی بھی شخص کو اس کے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھے اخلاق کا مالک انسان بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اپنی اچھی عادت کی وجہ سے لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کر لیتا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق۔ حدیث نمبر 4، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ حدیث پاک دوسری بار الفاظ پڑھ رہا ہوں، لا يدخل الجنت من لا نہیں پڑھیں بلکہ من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ ترجمہ، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 172۔ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا گیا، یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے خصوصی تعلیمات دی ہے۔ پڑوسی ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں، ان کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ پڑوسیوں کا حق ہے کہ انہیں تنگ نہ کیا جائے، ان کی خوشی و غمی میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنی چاہیے گاہے بگاہے، وار یا کڑے گاہے بگاہے ان کی خبر لینی چاہیے، تاکہ اگر وہ مشکل میں ہو تو ان کی مدد کی جائے۔ اس کے بعد تھوڑی سی مشق، الف سے احادیث مبارکہ کو زبانی یاد کرنا ہے، اور نمبر 2 باء پہ احادیث مبارکہ کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، اور جیم پہ عملی سرگرمی ایکٹیویٹیز میں کیا ہے حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اپنا معمول بنانا ہے، ہدایت برائے والدین۔ گھر میں والدین بچوں کو بار بار دہرائی کرائے تاکہ انہیں احادیث مبارکہ کا یاد کرنے میں مدد ملے۔ سبق میں استعمال ہونے والے جو نئے الفاظ ہیں اس میں پہلا ہے مددگار یعنی مدد کرنے والا، قربت کا معنی ہے نزدیکی والا، نزدیک، اور برتاؤ معنی سلوک، یہ تھے۔ اور اس کے بعد جی جزو آگے چلتا ہے۔ جی قادری صاحب